دنیا کی محبت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ دنیا کی محبت پڑھ یا سن لے، اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اور اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر حقیقی عاشق رسول بنا، اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزی میں برکت کا بہترین وظیفہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے فقر و فاقہ اور روزی میں تنگی کے بارے میں عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برکت رزق کا وظیفہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر میری بارگاہ میں سلام پیش کرو، اور پھر سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اس شخص نے اس پر عمل کیا تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے اس شخص پر رزق کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اس نے اپنے رزق سے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیاں درود شریف۔ الفاظ و معنی۔ حاجتیں یعنی ضرورتیں، روا ہونا پوری ہونا، عجب یعنی عجیب، کیمیا مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں دنیا ہوں۔ واقعہ۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حمید بن ہلال رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علا بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے خواب میں لوگوں کو کسی چیز کے پیچھے جاتے دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جب دیکھا تو وہ ٹوٹے ہوئے دانتوں والی ایک کانی بڑھیا تھی جو ہر قسم کے زیور سے آراستہ اور خوب زیب و زینت اختیار کیے ہوئے تھی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا میں بارگاہ الہی میں التجا کرتا ہوں کہ وہ میرے دل میں تیرے لیے بغض و نفرت ڈال دے۔ اس نے کہا جی ہاں، اگر آپ مال و دولت سے نفرت کریں گے تو مجھ سے خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہرافا، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا کے مکر و فریب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو دنیا کو کیا جانتا ہے؟ شکل و صورت سے سیدھی سادھی نظر آنے والی یہ دنیا زہر کی پڑیا ہے، یہ دھوکے باز عورت کی طرح ہے، یہ ایسی ظالمہ ہے کہ زہر کو شہد بنا کر دکھاتی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اپنے عاشق کو ہی مار دیتی ہے۔ یہ دنیا بڑی خراب اور مردار ہے، اس کے ساتھ دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا کا مطلب۔ امام جوہری کہتے ہیں، دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان سے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل سے زیادہ قریب ہے۔ دنیا کی محبت کی برائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑا گناہ جس کی لوگ اللہ پاک سے
مغفرت طلب نہیں کرتے، دنیا کی محبت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں، جیسا کہ تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ دنیا کی محبت ظاہری اور چھپے ہر گناہ کو دعوت دیتی ہے، خاص طور پر وہ گناہ جس کا دار و مدار صرف اسی پر ہو۔ اس لیے دنیا کا عاشق گناہ اور اس کی بدصورتی کو جاننے کے باوجود دنیا کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت شک کی طرف لے جاتی ہے، پھر مکروہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف، پھر حرام کی طرف، اور معاذ اللہ کبھی کبھی دنیا کی محبت کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ بلکہ تمام امتیں جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے کفر کا سبب دنیا کی محبت تھی۔ ہر گناہ کی اصل یعنی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا شیطان کی شراب ہے، جو اس میں سے پیے گا اس کا نشہ مرتے وقت ہی اترے گا۔ نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے دنیا کی محبت تباہ کن ہے۔ چند لوگوں کے علاوہ زیادہ تر کے دل سے اس کی محبت نہیں نکلے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، ایسے ہی دنیا سے نفرت تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب۔ محبت دنیا کی نوعیتیں، بعض دنیا کفر ہے، بعض فسق، بعض غفلت، اور بعض دنیا عین ایمان۔ ابو جہل کی دنیا کفر تھی، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی عین ایمان۔ یوں ہی قارون اور فرعون کی دنیا کفر تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا عین ایمان تھی۔ ایسے ہی محبت دنیا اگر نفسانی یا شیطانی ہو تو بری، اور رحمانی یا ایمانی ہو تو اچھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیاوی زندگی وہ ہے جو نفسانی خواہشات میں خرچ ہو، اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں صرف یعنی خرچ ہو، وہ دنیا کی زندگی نہیں، اگرچہ دنیا میں زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اور ہے، دنیا میں زندگی کچھ اور۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، مگر جو دنیا میں زندگی آخرت کے لیے ہے فنا نہیں۔ طلبگاران دنیا کی اقسام۔ نمبر 1، وہ لوگ جو دنیا کا مال اس نیت سے حاصل کرتے ہیں کہ رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے، ان کا شمار سخیوں میں ہوتا ہے۔ اگر ان کا عمل ان کی نیت کے مطابق ہو تو اجر پائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان میں سمجھداری نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو کسی ایسی چیز کی خواہش نہ کرے جس کے بارے میں اسے پتہ نہ ہو کہ اسے پا لینے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ لہذا اس نیت سے مال حاصل کرنے والے ثعلبہ کے قصے سے عبرت حاصل کریں۔ ثعلبہ کا قصہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ثعلبہ نام کے ایک شخص نے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی
اور اتنی بڑھی کہ مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی، تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، پارہ 10 سورہ توبہ آیت 75-76۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ بارگاہ رسالت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کتنی خوبصورت آرزو کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، دنیا طلب کرنے والوں کی دوسری قسم۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا کے طلبگاروں میں اس قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جن کا دنیا سے مقصد خواہشات کو پورا کرنا اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا ہوتا ہے۔ ایسوں کا شمار جانوروں میں کیا گیا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو دوسروں پر فخر کرنے اور بڑا مالدار بن کر نمایاں نظر آنے کے لیے مال حاصل کرتے ہیں، یہ بے وقوفوں، دھوکے بازوں، بلکہ مردودوں اور ملعونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دنیا سے محبت کرنے والوں کا انجام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قیامت کے دن دنیا کو ایک بدصورت آنکھوں والی بڑھیا کی صورت میں لایا جائے گا۔ اس کے دانت آگے کو نکلے ہوں گے اور وہ نہایت بدصورت ہوگی۔ وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو کہا جائے گا یہ دنیا ہے جس پر تم فخر کرتے تھے، اس کی وجہ سے رشتہ داری کے تعلقات ختم کرتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد کرتے، دشمنی کرتے اور غرور کرتے تھے۔ پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ آواز دے گی، اے میرے رب، میری اتباع کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔
دنیا کے 3 حصے۔ نمبر 1، جس میں ثواب ہے، یہ وہ حصہ ہے جس کے وسیلے سے بندہ بھلائی تک پہنچتا ہے اور برائی سے نجات پاتا ہے۔ یہ مومن کی سواری، آخرت کی کھیتی اور کفایت کرنے والی حلال روزی ہے۔ نمبر 2، جس کا حساب ہے، یہ وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے تو کسی حکم کی ادائیگی سے غافل نہ ہو اور اس کی طلب میں ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرے، اور اس کے اہل وہ اغنیاء ہیں جن کا حساب طویل ہوگا۔ فقراء ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جس میں عذاب ہے، یہ وہ حصہ ہے جس میں بندہ تمام ضروری امور کی ادائیگی سے دور ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو اس حصے کا مالک بنے گا، یہ اس کو آگ کی طرف بڑھائے گا اور خسارے کے گھر میں دھکیل دے گا۔ عیش دنیا کچھ نہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی مکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں قریب آ کر بیٹھ گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مال و دولت کی کثرت والے ہوں گے، مگر وہ جو دائیں بائیں آگے اور پیچھے خرچ کریں، اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے، اور جو بھی اونٹ یا گائے یا بکریوں کا مالک ہو اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ جانور قیامت کے دن پہلے سے زیادہ بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے اور اپنے مالک کو سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روند ڈالیں گے، یہاں تک کہ تمام لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا۔ تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھا نہ دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کرنا پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطانی وسوسہ اور اس کا جواب۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے؟ دنیا کی مثال سمندر کے کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیو گے اسی قدر پیاس زیادہ لگے گی۔ دنیا کے زر و سامان کو اپنے اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت یعنی بے وقوفی ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا نہیں وہاں اطمینان کیسا؟ دنیا کی محبت کا علاج۔ دنیا کی رغبت 2 قسم پر ہے، ایک وہ جو دنیا دار کو آخرت کے عذاب کا حقدار بناتی ہے، اسے حرام کہتے ہیں۔ دوسری وہ ہے جو اعلیٰ درجات تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور اسے طویل حساب میں پھنسانے والی ہے، اسے حلال کہتے ہیں۔ اور سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے زیادہ دیر تک اس کا کھڑا رہنا بھی ایک عذاب ہے، تو جس کو حساب میں ڈالا گیا اسے عذاب دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر
عذاب ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے حلال پر عذاب ہے، لیکن اس کا عذاب حرام کے عذاب سے ہلکا ہے، اور اگر حساب نہ بھی ہو تو جنت میں حاصل ہونے والے بلند درجے کا چھوٹ جانا اور حقیر اور خسیس یعنی گھٹیا دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے افسوس کرنا بھی تو عذاب ہے۔ تو اس بات کو دنیا میں ہی دیکھ لو کہ جب تم اپنے زمانے کے لوگوں کو دنیاوی سعادتوں میں آگے دیکھتے ہو تو تمہارے دل میں کس قدر افسوس پیدا ہوتا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ عارضی یعنی ٹیمپریری اور فانی سعادتیں ہیں اور گدلی ہیں، ان میں کوئی صفائی نہیں۔ تو وہ سعادت جس کی عظمت بیان سے باہر ہے، اس کے چلے جانے پر کس قدر افسوس ہونا چاہیے۔ زمانے گزر گئے لیکن وہ باقی ہیں۔ الغرض قیامت کے دن سوال کا جواب دینے میں ذلت، خوف، خطرہ، مشقت اور انتظار ہے، اور یہ سب کچھ اخروی نقصان کا باعث ہے۔ تو دنیا تھوڑی ہو یا زیادہ، حرام ہو یا حلال، جب تک تقوی پر مددگار نہ ہو ملعون ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم، اور پھر ان کے بعد دوسرے مقربین کو درجہ بدرجہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ ان پر مشقت اور احسان کے طور پر ہوتا ہے تاکہ ان کو آخرت میں زیادہ حصہ ملے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا سبب، دنیا کے کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود تیرا آخرت کے لیے فکر کرنا اور اس کا شعور رکھنا تیرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے گا، اور اسی کو زہد حقیقی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے اللہ پاک کے قریب کر دے گا۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کی طرف دیکھے، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ شیطان ہمیشہ اس کی نظر کو اوپر والوں کی طرف پھیرتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، دنیا اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ دنیا کی محبت سے چھٹکارے کا بہترین طریقہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں دنیا کو چھوڑنے اور مال کو تقسیم کرنے پر ابھارنے والے اسباب یہ ہیں: دنیا کی آفتوں اور عیبوں کو یاد کرنا، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور جلد ختم ہونے والا ہے، اور دنیا طلب کرنے والے اچھے نہیں ہیں۔ پھر اس بات کو یاد کرنا کہ مجھ پر اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں، حالانکہ میں اس کی راہ میں اتنا خرچ نہیں کرتا جتنا وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ جب تم ان باتوں میں اچھی طرح غور کرو گے تو تم پر ترک دنیا اور تقسیم مال کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یوں ہی یہ بھی یاد کرو کہ دنیا اللہ پاک کی دشمن ہے اور تم اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہو، اور جو کسی کو دوست و محبوب رکھے اس کے دشمن کو دشمن رکھتا ہے۔ دنیا حقیقت میں میل کچیل اور مردار ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس کے لذیذ کھانے کچھ ہی دیر بعد خراب اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔ پس دنیا خوشبو میں بسا ایسا مردار ہے جس کے ظاہر کو دیکھ کر غافل لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور عقل مندوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو، آخرت کی محبت اس میں داخل ہو جائے گی۔ زہد اور فقر میں فرق، دنیا خود انسان سے الگ ہو اسے فقر یعنی غربت کہتے ہیں،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے الگ ہو، مطلب یہ کہ اس کے پاس مال آئے تو وہ نفرت کی وجہ سے اسے ناپسند کرے، مال کے آنے سے اسے تکلیف ہو، نیز اس کے شر اور اس میں مشغولیت سے بچنے کے لیے اس سے راہ فرار اختیار کرے، اس حالت کا نام زہد ہے۔ اور جس شخص میں یہ صفت پائی جائے اسے زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا کہتے ہیں۔ زہد کی فضیلت، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، یہ تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے تاکہ تم اللہ پاک کی نعمتیں نہ کھو بیٹھو۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بندہ جب دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو اس کا دل حکمت سے روشن ہو جاتا اور اعضاء یعنی جسم کے حصے عبادت پر مددگار بن جاتے ہیں۔ زہد کے 3 مرتبے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہد کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک زہد فرض ہے اور وہ اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے، دوسرا زہد سلامتی کے لیے ہے اور وہ شک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑنا ہے، تیسرا زہد فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہے اور وہ اللہ پاک کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑنے میں ہے، اور یہ زہد کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ زہد کی علامات، نمبر 1، جو چیز موجود ہو اس پر خوش نہ ہو، اور جو چیز موجود نہ ہو اس پر غمگین بھی نہ ہو۔ نمبر 2، اس کے نزدیک برا کہنے والا اور تعریف کرنے والا دونوں برابر ہوں۔ پہلی علامت مال میں زہد کی علامت ہے اور دوسری جاہ میں علامت زہد ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک سے مانوس ہو اور اس کے دل پر اطاعت خداوندی کی مٹھاس غالب ہو۔ زہد کی اقسام، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے عبادت زیادہ اور بلند مرتبہ ہو جاتی ہے، لہذا عبادت کے طلبگار پر لازم ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور اس سے دور رہے۔ زہد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اختیاری اور نمبر 2 غیر اختیاری۔ اختیاری زہد یہ ہے کہ جو پاس نہ ہو اس کی طلب نہ کرے، اور جو پاس ہو اسے تقسیم کر دے، اور دنیا اور اس کے ساز و سامان کا ارادہ چھوڑ دے۔ جس شخص میں یہ 3 خوبیاں موجود ہوں وہ زاہد ہے۔ تیسرے جز یعنی طلب دنیا بھی دل سے نکال دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت ایسے ہیں جو اوپر سے تو تارک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، مگر ان کے دلوں میں دنیا کی محبت چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ ایسا شخص اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، حالانکہ زہد کی اصل شان اسی تیسرے جز سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ غیر اختیاری زہد یہ ہے کہ دل دنیاوی اشیاء کے شوق و خیالات سے سرد پڑ جائے۔ جب بندہ اختیاری زہد اپنائے گا، یوں کہ جو پاس نہیں اسے طلب نہ کرے، جو پاس ہے اسے دور کر دے، اور دل سے دنیا کا ارادہ بھی نکال دے، تو پھر اس کا دل دنیا سے سرد پڑ جائے گا، دنیا اس کے نزدیک حقیر ہو جائے گی اور اسے دنیا کا خیال نہ آئے گا، اور یہ غیر اختیاری زہد ہے۔ زہد کے درجات، نمبر 1، انسان تکلف کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے اور اپنی خواہشات کے باوجود اسے چھوڑنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص متزاہد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر ہمیشگی اختیار کر کے زہد کو پالے۔ نمبر 2، وہ اپنی خوشی سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، یعنی وہ جس چیز کی لالچ کر رہا ہے اس کی نسبت سے دنیا کو حقیر جانے۔ جیسے کوئی شخص 2 درہم کے لیے 1 درہم چھوڑ دیتا ہے اور یہ چیز اس پر دشوار نہیں ہوتی، لیکن اس کی توجہ دنیا اور اپنے نفس کی طرف بھی رہتی ہے، یعنی وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے بڑی اہم چیز کو چھوڑا ہے
اور یہ بھی زہد ہے، لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ یہ کہ بندہ خوشی سے زہد اختیار کرے اور اپنے زہد میں مبالغہ اختیار کرے، اور یہ خیال نہ کرے کہ اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم رضا الہی کے لیے اس کے سوا ہر چیز سے بے رغبت ہو جاؤ، اور یہ چیز اللہ پاک کے دیدار کی لذت اور اس کے سوا ہر نعمت سے زہد اختیار کرنے کی پہچان سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا، لباس، نکاح اور رہائش اختیار کرو، جس سے تمہارے بدن کا گزارا ہو اور تم اپنا دفاع کر سکو۔ یہی حقیقی زہد ہے۔ زہد کے حصول کے اسباب۔ زہد سے مقصود یہ ہے کہ فضول، زائد اور غیر ضروری چیزوں سے بچا جائے۔ غرض یہ کہ صرف اس قدر طاقت و قدرت موجود رہے جس سے عبادت اور اللہ پاک کی فرما برداری کر سکو۔ محض کھانا پینا اور لذت حاصل ہونا مقصد نہ ہو، اور اللہ پاک کو اس پر بھی قدرت ہے کہ تمہیں بغیر کسی ظاہری سبب کے، جیسا کہ فرشتے ان مادی اسباب و ذرائع کے بغیر ہی زندہ ہیں، اللہ پاک کو اس کی بھی طاقت ہے کہ تمہیں تمہارے پاس موجود شے کے ذریعے زندہ رکھے، یا ایسی شے مہیا فرما دے جس کا تمہیں وہم و گمان تک نہ ہو۔ اس لیے اگر تم تقوی پر قائم رہو گے تو تمہیں بقائے حیات کے لیے طلب دنیا وغیرہ کی حاجت نہیں، اور اگر زہد کا یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو زاد آخرت اور تقوی کی نیت سے تلاش کرو، شہوت و لذت کی غرض سے تلاش نہ کرو، کیونکہ جب تمہاری نیت نیک ہوگی تو یہ طلب آخرت میں ہی شمار ہوگی، اور اس طرح تمہارے زہد میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نمبر 1، کبھی تو دوزخ کا خوف اور عذاب کا اندیشہ زہد کا سبب بن جاتا ہے، اور اس زہد کو خائفین کا زہد کہتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی اخروی نعمتوں کی لذت زہد کا باعث ہو جاتی ہے، اور اس کو راجین کا زہد کہتے ہیں، اور یہ پہلے درجے والے سے بڑھا ہوا ہے۔ نمبر 3، یہ سب سے اعلیٰ ہے کہ ماں سوا اللہ کی جانب سے بے توجہی اور نفس کا اللہ کے علاوہ کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دینا زہد کا باعث ہو، اس کو حقیقی زہد کہتے ہیں۔ زہد سے افضل حالت۔ زہد سے بھی افضل حالت یہ ہے کہ بندے کے نزدیک مال کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، مال ملنے پر نہ تو خوش ہو اور نہ ہی تکلیف محسوس کرے، جبکہ نہ ملنے پر بھی یہی حالت ہو، بلکہ اس کی حالت ایسی ہو جائے جیسی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی تھی کہ کسی نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم کا عطیہ نظر کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور اسی دن تقسیم فرما دیا۔ خادمہ نے عرض کی، آپ نے آج جو مال تقسیم فرمایا، اگر اس میں سے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو ہم اس سے روزہ افطار کرتے۔ فرمایا، اگر تم یاد دلا دیتی تو میں ایسا ہی کرتی۔ جس شخص کی کیفیت ایسی ہو، اگر پوری دنیا بھی اس کے قبضے میں ہو تو اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مال کو اپنے قبضے میں نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے میں سمجھتا ہے، اور اس کے نزدیک اس بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ مال اس کے قبضے میں ہے یا کسی اور کے۔ ایسی حالت والے شخص کا نام مستغنی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ مال کے ہونے نہ ہونے دونوں سے بے پرواہ ہے۔ زہد کا کمال درجہ۔ مال کے معاملے میں زہد کا کمال درجہ یہ ہے کہ بندے کے نزدیک مال اور پانی برابر ہوں۔ ظاہر ہے کہ کثیر پانی کا انسان کے قریب ہونا اسے نقصان نہیں دیتا، جیسا کہ ساحل سمندر پر رہنے والا شخص، اور نہ ہی پانی کا کم ہونا ضرر دیتا ہے، جبکہ بقدر ضرورت پانی دستیاب ہو۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا دل
نہ تو کثیر پانی سے نفرت کرتا ہے اور نہ ہی راہ فرار اختیار کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اپنی حاجت کے مطابق پیوں گا، اللہ پاک کے بندوں کو پلاؤں گا اور اس میں بخل نہیں کروں گا۔ انسان کے نزدیک مال کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ جب بندے کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو جائے اور توکل کی دولت نصیب ہو جائے تو پھر اسے اس بات پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے اسے بقدر ضرورت روزی ملتی رہے گی جیسا کہ پانی ملتا ہے۔ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ۔